السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11، آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک۔ یہاں پر ہم سبق کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، تو اپنی غلطیاں نکالنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو میرا واٹس ایپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ سب مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا سبق سنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، وَاعَد واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ عد دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قوف طا با جیم دال، پچھلے سبق میں بتا چکی ہوں۔ تو جب یہ 5 حروف وقف کی حالت میں آتے ہیں یا سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے اوپر جزم ہوتی ہے تو یہ سکون کی حالت کہلاتی ہے، تو ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، جنبش دے کے پڑھا جاتا ہے، تھرتھراہٹ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ عدنا، ادنا غلط ہے، عدنا ٹھیک ہے، عدنا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، اب یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے، تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ پہ میں نے جو ہے رک گئی ہوں کیونکہ میری سانس ٹوٹی ہے، تو میں یہاں پر میں نے وقف کر لیا۔ اب اس کو ہم واپس لوٹا کر تو پھر لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اب یہاں پر دیکھیے عجلہ، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو آپ جیم کو بھی ہلا کر پڑھیں گے، عجلہ ٹھیک ہے۔ میم پہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی۔ بعدہ ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ، بادی اکثر جہاں پہ جو مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بادی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بادی نہیں ہے یہ، بعدی عین ہے نا، تو عین کو پریکٹس کریں گے تو عین آپ کی ادا ہونے لگ جائے گی۔ بادی غلط ہے، بعدی ذالک، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لعلکم، لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ہم شدت کے ساتھ پڑھیں گے، زور دے کے پڑھیں گے۔ تشکرون ٹھیک ہے۔ را کے بعد را کے اوپر پیش ہے، پیش کے بعد اگر واو ساکن آ جاتا ہے تو اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں۔ یہاں پر میں مشکل الفاظ کا استعمال اس وجہ سے نہیں کرتی کہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی، یہاں پر میں ایزی الفاظ اسی لیے بول رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ سکے کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں۔ واو ساکن سکون کی حالت، آپ کا کوشچن ہوگا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، تو واو کے اوپر یہ جو سی شیپ کی جزم بنی ہوئی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ساکن بولتے ہیں، سکون کی حالت بولتے ہیں۔ تو جب یہ کسی حروف کے اوپر، حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ حرف جو ہوتا ہے وہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سکون کی حالت میں اگر واو آ جائے پیش کے بعد تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں۔ تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا، آ کو کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ موسیٰ الکتابہ، کھڑی زبر ہے تو یہاں پر بھی کتابہ پڑھا جائے گا، اس کو کھینچا جائے گا۔ والفرقان، قوف پر پڑھا جائے گا، کانا غلط ہے، والفرقان غلط ہے، والفرقان قوف پر پڑھا جائے گا۔ لعلکم تہتدون، اب یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے یہاں پر تو اس کو ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، ایک حرکت کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ، دیکھیں یہاں پر کھڑی زبر کا کتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے، کھڑی زبر کا آپ نے کھڑی زبر کو ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔
ایک حرکت کے برابر. اب آپ کا کوشچن ہوگا کہ ایک حرکت کے برابر کیا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر یعنی کہ ایک انگلی اگر ہم بند کر لیتے ہیں تو اس کو ہمیں جتنا کھولنے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم آپ نے اس کو کھینچنا ہے. ایک انگلی بند کرنے کا مطلب ایک حرکت، 2 انگلیاں بند کرنے کا مطلب 2 حرکت، اور اسی طرح جو ہے ایک الف کے برابر اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے یا آپ کو ایک حرکت کے برابر کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کا اندازہ کیسے لگانا ہے کہ اپنی ایک انگلی بند کر لینی ہے اور اس کو کھولنے میں ہمیں جتنا ٹائم لگتا ہے نارمل انداز میں اس کو اگر ہم کھولتے ہیں تو جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہم نے اس کو کھینچنا ہے. موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. عجلہ پہ میں کیوں رکی ہوں؟ یہاں پہ میں رکی ہوں، میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ یہاں پر بھی قلقلہ ہے تو اس کو ہم نے قلقلہ کر کے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے. عجلہ فتوبوا، واو کے اوپر مد ہے، اس کو بھی ہم 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے. الی بارئکم فقتلوا، قاف ہے نا تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. فقتلوا نہیں ہے، فقتلوا غلط ہے. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. اب یہاں پر دیکھیں هو التواب، تا کے اوپر تشدید، پہلے والتوا، یہاں پر جو ہے ہم نے 1 سیکنڈ کا سٹے کرنا ہے. تشدید ہے نا تو اس کو تشدید کی طرح پڑھیں گے، شدت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. بالرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، نُ پہ میں نے جھٹکا دیا ہے. دیکھیے واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ سکون کی حالت میں ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. سکون کی حالت میں پیچھے بتا چکی ہوں کہ کس کو بولتے ہیں. جزم کی حالت، جزم آ جائے تو وہ اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. نو مینا پڑھا جائے گا، نو مینا غلط ہے، نو مینا نہیں پڑھنا. نو مینا لک حتی نر اللہ جہرتا فاخذتکم یہاں پر خو جو ہے وہ پر ہو کے پڑھا جائے گا. فاخذتکم الصاعقۃ، ٹھیک ہے، خو پر پڑھا جائے گا، مطلب اس کو تھوڑا سا منہ کو آپ گول کریں گے نا تو خو پر ادا ہوگا. ذتکم الصاعقۃ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں پر جو لعلکم ہے نا عین پڑھنا ہے، لعلکم غلط ہے، لعلکم پڑھا جائے گا. عین کی کوشش کریں گے نا تو آپ کی عین جو ہے وہ ٹھیک سے نکلنے لگے گی. کوشش کے ساتھ ہی آپ اپنے قرآن مجید کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید کے تلفظ کو جو ہے وہ بہتر کیجیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ یہاں پر دیکھیں وس سیٹی والا حروف ہے. سین، سین تو ویسے مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جب اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو اس کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَالسَّلْوَى، ٹھیک ہے، سی کی ساؤنڈ آنی چاہیے. وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو میری اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا. اگلے سبق کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.